بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس کے نام سے جو بڑے نام والا ہے، بڑے کام والا ہے۔ ہر صبح کی صبح اس کے نام، ہر شام کی شام اس کے نام۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، معاف کرنا کسی کو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کس کو کب، کہاں، کیوں اور کیسے معاف کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر کوئی شخص جس نے دھوکہ کھایا ہے کسی دوسرے شخص سے، اب یہ دھوکہ کھانا، دل ٹوٹنا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ دوستی کے نام پر ہو سکتا ہے، یہ محبت کے نام پر ہو سکتا ہے، یہ کاروبار کے نام پر ہو سکتا ہے، یہ رشتوں کے نام پر ہوتا ہے۔ کسی بھی بنیاد پر جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے دھوکہ کھاتا ہے تو ہم جو لوگ معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارا عام طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً اسی لمحے اس شخص کو، جو متاثرہ شخص ہے، اس کو یہ نصیحت شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ فٹافٹ اس شخص کو معاف کر دیں، سکون میں آ جائیں، رہنے دیں، آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ بہت ہی غلط طرز عمل ہے، یہ بہت ہی زیادہ غلط طرز عمل ہے۔ ہمیں اس متاثرہ شخص کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے بہت گہری چوٹ کھائی ہے زندگی کے سفر میں، وہ گر گیا ہے، اس کا صرف روح ہی نہیں، اس کا دل بھی زخمی ہے، وہ کس مشکل حالات سے خود کو زندہ رکھے ہوئے اور ہمت اکٹھی کرائے، آپ اس کو ہمت دلانے کی کوشش کریں۔ یہ پری میچور معافی کا تقاضا اس سے کبھی بھی مت کریں۔ وہ شخص جس نے کسی سے دھوکہ کھایا ہے، فریب کھایا ہے، ایسا متاثرہ شخص سب سے پہلے خود کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اسی طرح کرتا ہے۔ اگر میں ہوں، مجھے اگر کسی کی طرف سے تکلیف ملے گی تو میں خود کو ہی کوسوں گی، اور آپ میں سے ہر کوئی اسی طرح ہی کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت اور نفسیات ہے کہ ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اپنی تکلیف کا، دکھ کا، خود کو بے وقوف سمجھتے ہیں، خود کو کوستے ہیں، اپنے حالات کو کوستے ہیں، اور اگر بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو ہم اپنی قسمت کو کوستے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف کیسے بن گئے، ہم نے ایک ایسے دھوکے باز اور ایک ناقابل اعتبار شخص کا اعتبار ہی کیسے کر لیا، ہم نے اس کو اپنا سب کچھ کیسے سونپ دیا، ہم نے اس پہ بھروسہ کیسے کر لیا۔ تو سب سے پہلے جو متاثرہ شخص ہے، اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ خود کو معاف کرے، وہ خود کو معاف کرے، وہ اس حقیقت کو جان لے کہ دنیا ہے، چلتا ہے، ہوتا ہے، سب ایسے ہوتا ہے، دھوکہ کوئی بھی کسی سے کھا سکتا ہے، اور جو معصوم اور دل کے صاف لوگ ہوتے ہیں، دھوکہ کھانے میں ان کی شرح ذرا باقی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ تو ان معصوم اور چند اچھے لوگوں میں ہیں کہ جو کسی کو دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہے، اور جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے وہ یقیناً اس کا پھل ضرور پائے گا۔ آپ سب سے پہلے خود کو معاف کریں، آپ سب سے پہلے خود کو ایکسیپٹ کریں، آپ سب سے پہلے خود کو دوبارہ سے زندہ کریں، دوبارہ سے اٹھ کے کھڑے ہوں تاکہ آپ زندگی کے اس جنگ میں دوبارہ سے لڑ سکیں۔ آپ خود پہ دوبارہ بھروسہ کریں تاکہ آپ پھر زندگی کے سفر میں کسی اور پر بھروسہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ جو لوگ خود کو معاف نہیں کر پاتے ہیں یا جو لوگ خود کو معاف نہیں کرتے ہیں، وہ تمام عمر کسی پر بھروسہ نہیں کر پاتے، وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں عمر بھر، وہ اسی ڈر، اسی خوف میں رہتے ہیں، وہ ارد گرد کے لوگوں کو کوستے ہیں، خود کو کوستے ہیں، اور وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو خود کو تعمیر کرنا ہے، خود کو دوبارہ جنگ کے لیے، اس زندگی کی جنگ کے لیے تیار کرنا ہے، خود کو دوبارہ اس سفر کے لیے تیار کرنا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ خود کو معاف کر دیں، آپ خود پہ بھروسہ کریں، آپ خود کو پھر سے لڑنے کے لیے تیار کریں۔ اور جب آپ خود اندر سے مضبوط ہو جائیں گے، جب آپ خود اپنے آپ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے لگیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، کوئی خیر خواہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ سب کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ خود کو معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس طرز عمل کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اور جو شخص متاثرہ ہے، جو اس درد اور تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کی تکلیف اور درد کا احساس کیجیے، اس کو دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت اور حوصلہ دیجیے، اس پہ بے جا پریشر مت ڈالیں کہ فلانے کو معاف کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ جب وہ زندگی میں اٹھ کھڑا ہوگا، جب وہ دوبارہ سے نئی سمتوں کی طرف گامزن ہوگا، تو اپنے آپ معافی ملتی جائے گی سب کو۔ یہ معافی اتنا قدرتی عمل ہوگا کہ اس کے دل سے سب کے لیے ویسے ہی معافی نکلتی جائے گی۔ تو اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، جہاں رہیں جیتے رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔